السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ قابل تعظیم اور قابل تحریم ہے۔ خود اس مہینے کا جو نام رجب المرجب رکھا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ رجب کے معنی خود تعظیم اور تحریم کے ہیں۔ تو یہ مہینہ قابل تعظیم اور قابل تحریم تھا، عظمت والا تھا، حرمت والا تھا، تو اس کا نام رجب المرجب رکھ دیا گیا۔ اور اس کی تعظیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ گرچہ مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، لیکن بعض باتوں میں، بعض کاموں میں وہ گزشتہ قابل تعظیم اور قابل تحریم کاموں کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے تھے اور اس کو بجا لاتے تھے۔ جیسے عموماً خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا، اس کا طواف کرنا، حجاج کے لیے خدمت کرنا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، سیرابی کا انتظام کرنا، یہ سب وہ باتیں تھی جس کی تعظیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے رجب کے مہینے کی تعظیم، بلکہ 4 مہینے کی تعظیم جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کی تعظیم کیا کرتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہیں لیکن 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے ارشاد میں فرمائی ہے: 3 متوالیہ، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور چوتھا فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، جو رجب مزر سے اس کو نامزد کیا گیا ہے کہ مزر قبیلہ کو بھی اس کی تعظیم کیا کرتا۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس بات کی طرف اشارہ مل گیا کہ 4 مہینے سال میں محترم ہے، جس میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ 4 مہینے عصمت والے ہیں، امن و امان والے ہیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جنگ نہ ہو۔ جنگ ہوتی تھی تو اس کو روک دیتے تھے۔ تو
تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے درمیان بھی یہ 4 مہینے عظمت والے تھے، لیکن کبھی کبھی جنگ جیتنے کا معاملہ ہوتا، غلبہ پانے کا موقع ہوتا، تو کبھی کبھی یہ بہانہ بنا کر کبھی رجب کو آگے ڈھکیل دیتے، کبھی اس کو پیچھے ڈھکیل دیتے، اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے رجب کا، یہ عظمت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب اس کی تعظیم اور اس کی تحریم کو کیسے ادا کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، جس دعا کے اندر ہمیں ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ اب برکت کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جو ہے ہمارے ذہنوں میں اور دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، اور دنیا کے اندر جینے کی جتنی رہائش کے لیے، سہولت کے لیے، آرام کے لیے جتنی چیزیں موجود ہو وہ سب مہیا ہو، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہے تو گویا کہ برکت ہے۔ لیکن برکت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو تو کثرت کہتے ہیں کہ سب کچھ مال بھی ہے اور دنیا کی جتنی عیش و آرام کی سب چیزیں موجود ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی، کثرت کے ہونے کے باوجود بھی انسان کو چین سکون نہیں ملتا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک بادشاہ کا واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ خزانے تو بہت تھے، اس خزانے کے اندر قید ہو گیا تھا، بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا سونا کھائے کیا چاندی کھائے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود اور بھوک کی حالت میں پریشان ہے۔ تو ایسے ہی برکت کا مطلب ہم کو سمجھنا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جن چیزوں سے نوازا ہے، جو چیزیں اس کو میسر ہے، وہ ساری چیزوں سے اس کو نفع حاصل ہو رہا ہو، اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ مال تھوڑا ہے لیکن اس سے اس کی ساری ضرورتیں، سارے تقاضے پورے ہو جا رہے ہو، کوئی اس کو مشکل کا معاملہ پیش نہ آ رہا ہو، کوئی دشواری کا معاملہ پیش نہیں آ رہا ہو، تو یہ برکتیں ساری چیزوں میں مانگنا ہے اللہ سے، کہ مال میں بھی برکت مانگے، جان میں بھی برکت مانگے، اولاد میں بھی برکت مانگے، وقت میں بھی برکت مانگے۔ تو یہ ساری چیزوں کو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے رجب کے مہینے میں بھی برکت مانگو اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت مانگو، رجب کی بھی برکت مانگو اور شعبان کی بھی برکت مانگو۔ تو اس لیے کہ انسان کو جن باتوں سے چین و سکون ملتا ہے اور جو اس کی ضرورت، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جا رہے ہیں، اس کو کوئی مشکل نہیں آ رہی ہو کاموں میں، اس کے لیے کوئی مسائل کھڑے نہیں ہو رہے ہو، کوئی پریشانیاں کھڑی نہیں ہو رہی ہو، بلکہ اس کی زندگی چین سکون راحت کے ساتھ گزر رہی ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں اس کا کام چلتا جا رہا ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہی برکت ہے، اور اسی برکت کو جو ہے مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ تو ہمیں رجب کے مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے برکتوں کو مانگنا ہے، رجب میں اور شعبان میں بھی برکت کو مانگنا ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا، اس دعا کے ذریعے سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اب جو ہے تم جو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نوازا ہے اور جو تمہارے مسائل ہیں وہ گویا کہ آسانی سے حل ہو جائے، انہی مسائل کو، انہی ضرورتوں کو تم آسانی سے پورا کر لو، اور اب کوشش یہ کرنا ہے کہ رجب میں بھی اپنے کام کو سمیٹ لو کہ چین سکون کے ساتھ زندگی گزارے، شعبان میں بھی اپنے کاموں کو سمیٹ لو اور رمضان کے لیے پوری طور سے تیار ہو جاؤ۔ تو اس دعا کا
ایک معنی یہ بھی ہے کہ گویا کہ یہ جو ہے اب رمضان المبارک کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدا شروع ہو رہی ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے ہم اللہ سے برکت مانگ لے کہ ہمارے جو مسائل جو اٹکے ہوئے ہیں، جو مشکلیں اور جو پریشانیاں ہیں، جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے وہ سب حل ہو جائے، اور ہم جو ہے جب ظاہر بات ہے پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہمارے اتنے ہی وقت میں ہم اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لیں گے، تو گویا کہ اب ہم رمضان کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان بعد مرتبہ جو ہے ضرورتوں میں الجھ کر، پریشانیوں میں الجھ کر اور مسائل میں الجھ کر وہ جو ہے رمضان کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی الجھن آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو آدمی اسی فکر میں لگا رہے گا، تو وہ کہاں سے رمضان کے لیے تیار ہوگا؟ کہاں سے رمضان میں اپنے آپ کو تیار رکھے گا عبادتوں کے لیے، اعمال کے لیے؟ تو فرمایا کہ ابھی سے جو ہے اپنی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگ لو، اوقات کی بھی برکت مانگ لو اور اولاد کی بھی برکت مانگ لو، اسی طریقے سے جو ہے مال کے اندر بھی برکت مانگ لو، جسم کے اندر صحت تندرستی میں اللہ سے برکت مانگ لو۔ ساری برکتوں کے ساتھ جب رجب میں آپ دعا مانگیں گے اللہ برکت دے گا، شعبان میں دعا مانگیں گے اللہ برکت دے گا، گویا کہ آپ کو اب جو ہے رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، اور خود بھی آپ اپنے آپ کو تیار کرو۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو بعض مرتبہ جو ہے بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اب گویا کہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزہ نہیں رکھتے، ایسا لگتا تھا کہ اب گویا کہ ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے بتلانے کا مقصود تھا کہ رجب میں رمضان کے لیے تیاری تو کرنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رجب کا جو مہینہ ہے اس میں سنت سمجھ کر اور اس کو ضروری سمجھ کر اس پر تم جو ہے پابندی سے عمل کرو اور رمضان میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے رہنمائی کا سبب تھا اور ان کے لیے سہولت کا سبب تھا۔ تو تیار جس کے اندر بشاشت ہے، استطاعت ہے، وہ جو ہے رجب میں روزہ رکھے، لیکن سنت روزہ نہیں ہے۔ رجب میں کوئی روزہ سنت نہیں ہے، جو روزہ ہے وہ نفل ہے۔ نفل کے اعتبار سے عام دنوں میں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر جو ہے 27 رجب کے روزے کو سنت قرار دے کہ یہ سنت، اس کا رکھنا جو ہے سنت کا عمل ہے، تو وہ اگر سنت کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے بدعت ہوگا، گناہ کا سبب ہوگا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ 27 رجب کا یا رجب کے کسی دن جو ہے روزہ رکھ رہا ہے اور سنت سمجھ کے رکھ رہا ہے، تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے کسی نے سنت کے نیت سے روزہ رکھا ہے، اس کو روزہ توڑنے پر مجبور کرتے تھے، اس کو روزہ توڑنے پر مجبور کرتے تھے، اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں اور دین محمدیہ میں جو عمل ہے اسی کو کرنا ہے۔ اگر وہ عمل موجود نہیں ہے اور اس عمل کو ہم سنت کر کے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، نقصان کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اعمال کے اعتبار سے جو لوگ خسارے میں ہیں ہم ان کی خبر تم کو دیں۔ فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں خوب محنت کر رہے، خوب اعمال کر رہے، لیکن معاملہ یہ ہوا ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، کہ دنیا میں جتنی محنت تھی سب جو ہے رائے گاہ چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم تو بڑا نیک عمل کر رہے، بڑا خیر کا کام کر رہے، رجب میں روزہ رکھ رہے، سنت سمجھ کے رکھ رہے، خیر کا کام ہے، عبادت کا کام ہے کہ ثواب ملے گا،
بجائے اس عمل کے سنت سمجھ کے عبادت کرنے کے ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں اور شریعت دینیہ میں آپ نے ایک عمل کا اضافہ کر دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اس چیز کو منسوب کر دیا ہے، تو گویا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یہ آپ کا عمل ہو رہا ہے۔ یہ عمل اگرچہ رونے والا عبادت ہے اور دنوں میں، لیکن اس دنوں میں سنت سمجھ کے رکھنا یہ گناہ کا کام ہے، بدعت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاص جو ہے گھوم پھر کر گشت کر کے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ کوئی سنت سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہے اس کو منع کرتے تھے روزہ نہیں رکھنا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی دین میں داخل کر دی گئی ہیں، دین میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل کر دی گئی ہے کہ لوگ اس کو انجانے کے اندر، نادانی کے اندر اس کو کر رہے اور ثواب سمجھ کے کر رہے۔ تو جب ثواب سمجھ کے کر رہے حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے سب سے بہترین چیز اور سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں، احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت میں اس کا وجود موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں موجود ہے تو اس کام سے ہم کو رک جانا ہے۔ اسی طریقے سے 22 رجب کو جو ایک چیز مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہے، حالانکہ مسلمان اس کی حقیقت کو نہیں جان رہا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بغیر حقیقت کو جانے ہوئے اور ایک اچھا عمل سمجھ کر، خیر کا عمل سمجھ کر، بھلائی کا عمل سمجھ کر اس کو کر رہا ہے کہ 22 رجب کو کوڈے بنائے جا رہے، کھیر بنائی جا رہی، پوری بنائی جا رہی، اس کو بلا کر تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کو بانٹا جا رہا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی کچھ کہہ دے تو بھئی خیر کا کام، بھلائی کا کام ہے، کوئی چیز بانٹنا، کوئی چیز کھلانا، یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، تم اس کو بدعت کہتے ہو، اس کو گناہ کی چیز کہتے ہو۔ تو نادانی میں آدمی یہ کرتا جا رہا ہے اور اس کے تعلق سے غلط عقائد جو ہے مسلمانوں میں رواج پا چکے ہیں۔ کچھ من گھڑت کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں اور نام دیا جا رہا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ کوڈے ہم ان کے نام پہ کر رہے ہیں اور اس میں واقعہ بنا دیا گیا، ایک لکڑہارا تھا اور اس نے جو ہے ان کے نام سے کچھ بانٹ کر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کچھ چیزیں بانٹی کہ میرے نام سے جو ہے وہ ختم کراؤ، میرے نام سے جو ہے نیاز کراؤ تو پھر برکتیں ہوں گی۔ وہ توڑنے گیا جو ہے اور پھر وہ کلاڑی وہاں گری، وہاں سونا نکلا۔ یہ سب ایسی بنائی ہوئی کہانیاں پیش کر دیے اور یہ کہہ دیا کہ اب جو ہے انہوں نے امام جعفر صادق کے نام سے جو ہے نیاز کی تھی اور کھانا بنا کے تقسیم کیا تھا، تو اب اس کو برکتیں مل گئی، اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی، چین سکون آ گیا، تو اب وہ کریں گے تو سب کو وہی جو ہے سکون ملے گا۔ تو ایک غلط چیز جو ہے وہ پورے ایک کہانی بنا دی گئی ہے باقاعدہ ایک کہانی کے طور پر، اور وہ کہانی کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر اس کو سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل رکھنے والا پڑھے گا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو ایک سین بنایا جا رہا ہے، ایک کہانی بنا دی گئی، ایک من گھڑت کہانی۔ کچھ پڑھنے اس کے بعد میں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب بنائی ہوئی چیزیں پیش کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے نام سے نیاز کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 22 رجب کو جو کوڈے بنائے جا رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس مقصد سے اس کو کیا گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو کوڈے شروع ہوئے ہیں یہ 60 ہجری میں شروع ہوئے۔ کتنی ہجری میں؟
60 ہجری میں، اور امام جعفر صادق ان کی ولادت، ان کی پیدائش 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو تقریباً 20 سال کا زمانہ، درمیان میں 20 سال کا زمانہ ہے جب بھی کونڈے ہوتے رہے، اور یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے امام جعفر صادق کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ کونڈے تو اس سے پہلے بھی چل رہے۔ تو اس کی حقیقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 22 رجب کو 60 ہجری میں حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے، یہ پردہ فرماتے ہیں۔ تو جو شیعہ لوگ تھے، جو تشیع اہل تشیع تھے اور رافضی لوگ تھے، جو کبھی کہتے ہیں ہم حضرت علی کی طرف سے ہے، کبھی حسین کی طرف سے ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں جو ہے ایک فرقہ بنا تھا جو فرقہ باطلہ تھا، جس کو رافضی کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے ان کا کام یہ تھا کہ دین میں کیسے جو ہے پھوڑ ڈالے، دین میں کیسے نفاق ڈالے، اور یہ جو رافضی ہے یہ نکلے ہوئے ہیں یہودیوں سے۔ یہودی جو ہے اسلام کے دشمن تھے۔ میں ہمیشہ وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق کا، کہ ان کی دشمنی کتنی خطرناک تھی۔ میں پھر اس کو بیان کیے جاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے اور اسلام سے کتنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہودی یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ کوئی لمحہ ایسا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں رہتا ہے کہ ان کی فکر اسی میں رہتی ہے کہ مسلمان کو کیسی طریقے سے تکلیف دے، اسلام کو تکلیف دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ پورا سفر گزر گیا، اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ یہودی نے کوئی تکلیف نہیں دی، تو نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خود ہی اس سے پوچھ لیا کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ تکلیف دیں گے، میں نے پورے سفر میں دیکھا کوئی تکلیف نہیں دی۔ تو وہ یہودی یہ کہنے لگا کہ جب بھی میں کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرتا تو آپ کا رعب مجھ پر غالب آ جاتا، میں کچھ کر نہیں پاتا۔ لیکن پھر بھی سنو، میں نے ایک کام نہیں چھوڑا، آپ آگے چلتے تھے، آپ کا سایہ پیچھے ہوتا تھا، میں اس سایے کو جو ہے رونتا تھا پیر سے اور اپنی اس جو ہے دشمنی کو نکالتا تھا۔ تو یہ یہودی کتنے دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمان۔ تو یہودیوں کی قبیل سے، یہودیوں ہی سے جو ہے یہ منافقین بھی نکلے ہیں اور یہ رافضی بھی نکلے ہیں۔ تو یہ رافضیوں نے کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو چونکہ اب کھلے عام تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اب گھر کے گھر اندر کیا ہے، کھیر بنائی، مٹھائی بنائی اور خود ہی اپنے لوگوں کو بلا کر کھلانے۔ اس لیے شروع میں معاملہ یہی تھا کہ یہ رات میں بناؤ اور رات میں ہی کھا لو، لیکن جب بعد میں جو ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا تو اب یہ چیز عام ہو گئی، اور ہمارے مسلمان انجانے میں، نہ انجانی میں، نادانی میں اسی کو اختیار کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور آج تو معاملہ یہ ہو گیا، کوئی اگر خلاف بولتے تو اس کو مارنے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں سمجھداری کا معاملہ ہے، ورنہ چلے جاؤ ان لوگوں میں جو پابندی سے اس کو کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے زمانے سے چلا آیا، ان کی عقیدت مند ہے، عقیدت مند تو ہم بھی ہیں، اہل بیت کے عقیدت مند ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، ان سے محبت رکھنے والا ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی سے، ہر اہل بیت سے ہم کو محبت ہے، لیکن یہ محبت میں غلو کر کے، نادانی اختیار کر کے غلط راہوں پر چڑھے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان سے نفرت کی علامت ہے، اور یہ ان سے جو ہے ان کے نام کو غلط طور پر استعمال کرنا، اس کو آگے بڑھانا ہے اور دین میں ایک نئی چیز پیش کرنا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں جو ہے اسلام میں داخل ہوتی چلی جائیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ آج جو ہے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہی درمیان یہودیوں نے کیا کیا تھا،
کہ مسلمانوں کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں منافقین، شیعہ، رافضی چھوڑ دیے تھے، ایسے ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہم میں ہی بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے عقائد اتنے غلط ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ نئے نئے فتنے آ رہے، نئے انداز میں آ رہے، حنیفیت کا، شکیلیت کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، سارے فتنے آ چکے ہیں، اور وہ غلط غلط چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس بات کو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، بتلانا پڑے گا، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ورنہ کیسے یہ کب جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کوئی یہ مسئلہ نہیں۔ کچھ پریشان، یہ لوگ پیسہ بھی دیں گے، آپ کو روپیہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ خرید لیں گے، اور کہیں طور سے الگ الگ عقائد میں جو ہے بندوں کو، فتنوں کو اس میں داخل کر دیں گے۔ بہرحال بات کچھ شب معراج پر کرنی تھی، لیکن یہ ابتدائی باتیں بہت اہم تھیں، اسی پر جو ہے یہ ساری باتیں، اور وقت بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ سب جو غلط عقائد چل رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنی اولاد کو محفوظ کر لے، اور کوئی ایسا بندوبست کرے کہ جو عقائد ہے، عقائد اسلامیہ ہے، وہ ہمارے بچوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں 270 عقائد ہیں، عقائد اور مسائل پر وہ کتاب جو ہے موجود ہے، اس میں بنیادی عقائد لکھے گئے ہیں۔ وہ ہر بچے کو، ہر آدمی کو، ہر مومن کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے عقائد کیا ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط عقیدہ پیش کر دے اور یہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ اس کتاب کو خرید لیں، ہم اپنے بچوں کو، ہم خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، آئندہ فتنے آنے والے ان فتنوں سے ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ شب معراج کے تعلق سے جو اسی وقت گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت نکل گیا، آئندہ اس پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔